بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی اور وہ کیا حالات اور واقعات تھے جن کی بنا پر دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا؟ دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر مکمل معلومات مستند حقائق اور روایات کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ملاحظہ فرمائیے گا۔ اسلام کے ظہور سے پہلے مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو بت پرستی کا گڑھ بنا رکھا تھا۔ بتوں کے نام کا حج اور طواف کیا جاتا تھا، ان کو سجدے کیے جاتے تھے، انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا اور ان بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب سب انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی تو دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور آخر یہ بت پرستی کا رواج توحید کے مرکز خانہ کعبہ تک کیسے پہنچ گیا؟ دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد شروع ہوئی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے، جن کے نام بدھ، سوا، یاغوث، یوک اور نصر ذکر ہوئے ہیں۔ یہ بزرگ گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ جب ان بزرگوں کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ رنج میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک روز جب اہل قبیلہ ان کی یاد میں مغموم بیٹھے ہوئے تھے تو شیطان ملعون ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ ان کے استفسار پر اس نے مشورہ دیا کہ اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو اپنی اجتماع گاہ میں رکھ دو۔ جب تم ان تصاویر کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا۔ چنانچہ اہل قبیلہ ابلیس کے جھانسے میں آ گئے اور ان کی تصاویر بنا لی۔ صبح شام ان کی زیارت کرتے مگر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس طرح اور لوگ بھی ان کی زیارت کو آنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری نسل وجود میں آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسانوں ہی کی ہیں۔ چنانچہ ابلیس نے ان کو پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے معبود ہیں، تم ان سے اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو۔ وہ لوگ ان پر پھول اور مالیں چڑھانے لگے، اور جب وہ تصاویر پرانی ہو گئیں تو شیطان ہی کے مشورے سے ان کی شکل کے بڑے بڑے بت تراش لیے گئے، اور اس طرح دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ شہر مکہ جو شروع سے ہی توحید کا مرکز رہا ہے، اس میں بت پرستی کا آغاز بنو خزاع کے سردار عمر بن لئی نے کیا۔ عمر بن لئی خانہ کعبہ کا ایک بہت بڑا اور بارسوخ سردار تھا اور لوگ اس کی بہت مانتے تھے۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، پانی پلاتا تھا، بلکہ شہد کا شربت بھی پلاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی حاجیوں کی خدمت کو بہت ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا اور اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ایک دفعہ یہ شخص عمر بن لئی اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک شام گیا تو وہاں اس نے بت پرستی ہوتی ہوئی دیکھی۔ وہاں ایک قوم آباد تھی جس کا نام کتابوں میں عمالقہ قوم آیا ہے۔ اس قوم نے بھی اپنے بزرگوں کے بت بنا رکھے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مانتے تو ہم ایک خدا کو ہی ہیں، لیکن کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس تک ہماری بات نہیں پہنچتی، اسی لیے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں۔ کوئی ہوا کا خدا ہے، کوئی پانی کا اور کوئی رزق کا۔ ہم ان خداؤں سے بات کرتے ہیں اور یہ ہماری سفارش بڑے خدا سے کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہماری عبادت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ عمر بن لئی کو یہ بات بڑی پسند آئی اور وہ وہاں سے ایک بت خرید لایا اور لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ اس بت کا نام حبل تھا۔ یہ وہ پہلا بت تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا۔ حبل انسان کی شکل میں تھا اور اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور سب سے اہم بت سمجھنے لگے۔ اول کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات بھی ہے، یہ مصر میں رکھا گیا تھا۔ پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بہت بڑے بت تھے۔
اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے۔ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر بھی 2 بت رکھے گئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام آصاب تھا اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ اس کے بعد عمرو بن لئی نے وہی بات کی جو قوم عمالقہ نے اپنے بتوں کے بارے میں کہی تھی۔ پھر اس نے مکہ کے باقی قبیلوں کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی اپنے اپنے بت بنا کر خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دیں، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ بت مکہ کی مقدس مٹی سے ہی بنائے جائیں۔ اس طرح مکہ میں بت پرستی شروع ہوئی، اور بعد میں جس قبیلے کا بت خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوتا تھا یہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوا کرتی تھی۔ عرب کے قبائل اپنی محبت اور دشمنی دونوں کے لیے بے حد مشہور ہیں، تو جس قبیلے کا مکہ والوں سے جھگڑا ہو جاتا اس قبیلے کا بت خانہ کعبہ سے نکال دیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت ان کے خداؤں کا حال تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن لئی کے تابع ایک جن، اس نے عمرو بن لئی کو جدہ میں دفن قوم نوح کے بتوں کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ عمرو بن لئی ان بتوں کو نکال لایا اور حج کے ایام میں ان مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یوں ہر قبیلے اور ہر گھر کا اپنا اپنا بت ہو گیا۔ اس آدمی کا ذکر اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لئی خزعی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے، اور یہی عمر وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی یعنی بت پرستی کی رسم نکالی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ کو رفتہ رفتہ 360 بتوں نے گھیر لیا۔ کعبہ میں یہ بت پرستی سال ہا سال چلتی رہی، یہاں تک کہ کوئی بھی توحید کا اقرار کرنے والا شخص ان بتوں کے خلاف بات کرتا تو مشرکین اس کی جان کے دشمن بن جاتے۔ جبکہ اس سے پہلے مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود بتوں سے بے حد بیزار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت پرستوں کے خلاف اعلان بغاوت بلند کیا تو ان پر ظلم و ستم ڈھائے جانے لگے، اور ان کا ساتھ دینے والے لوگ بہت ہی کم رہ گئے، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ بھی اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے اور بہت سی معاشرتی برائیوں میں گرتے چلے گئے۔ اور پھر اس نبی کا، اس ذات کا انتظار ہونے لگا جن کے بارے میں گزشتہ ساری ہی آسمانی کتابوں میں بہت سی نشانیاں بیان کی گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے بھی بت پرستی اپنے عروج پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت بلند کرنے کے بعد بھی بت پرستی اپنے عروج پر ہی تھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو عظیم فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کے بتوں کا صفایا کیا۔ محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی سے بت پرستی کو ختم کرنا اور شرک کو ختم کرنے کے خلاف ایک جنگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی مدد سے جیتی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار ساری دنیا میں عام کیا۔